اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔ اسلام کا مطلوب انسان ہمارا موضوع گفتگو ہے، جس پر کل اس مرحلے تک گفتگو پہنچی کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اسی معاشرے کے اندر رہو اور معاشرے کو ایسا بنا لو کہ جس میں ہر ایک کے حقوق محفوظ ہو جائیں، ہر ایک کو اپنے فرض کی ادائیگی کا احساس ہو، تاکہ یہ معاشرہ ایک انسانی معاشرہ، ایک قرآنی معاشرہ بن سکے۔ جنت تو انسان کو بعد میں ملے گی، اگر اسی دنیا میں وہ اسلام کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو اور اسلام کے بتائے ہوئے رولز کو فالو کر لے تو اسی دنیا میں اس کی جنت بن سکتی ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے کل عرض کیا کہ شیطان اپنی باتوں کو بڑا سجا کے پیش کرتا ہے، اور ہم اتنا اچھا دین اور اتنے خوبصورت پیغامات ہونے کے باوجود بھی انہیں پیش کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے کہ جیسے ہمیں ہونا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام کی حقانیت سے اگر لوگ واقف ہوتے بھی ہیں تو اپنی تحقیق کے نتیجے میں ہوتے ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارا پریزنٹ کیا ہوا اسلام ان کو متاثر کر سکے، چونکہ ہم زبان سے تو بات کرتے ہیں مگر جب عملی دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو وہ باتیں صرف کھوکھلے دعوے اور قیل و قال ہی ثابت ہوتی ہیں، ان باتوں پر عملی زندگی میں ویسے اثر نظر نہیں آتا۔ اس وقت جن پیغامات کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آج کی تقریر میں اور عین ممکن ہے کل کی تقریر میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے، وہ پیغامات ہیں کہ جنہیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہیں آج کے اس سینیریو میں، آج کی جو صورتحال ہے اس میں، اس لیے کہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جب رشتوں کی عظمت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے، ورنہ اس سماج کا تانا بانا کس چیز پر چلتا ہے؟ سماج کا تانا بانا چلتا ہے رشتوں پر۔ رشتوں کی اہمیت، چیزیں قیمتی نہیں ہیں، چیزوں کی قیمت بعد میں ہے، رشتوں پر چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں مگر چیزوں پر رشتے قربان نہیں کیے جا سکتے۔ تو اسلام جہاں حقوق اللہ کی دعوت دیتا ہے وہیں حقوق العباد کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بات تو میں تقریباً روز ہی عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں کی ادائیگی ہی ہے جو انسان کو واقعی ایک کامیاب انسان بناتی ہے، ورنہ یوں زندگی گزار کر تو بہت سے گزارنے والے زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ہاں گزر رہی ہے، دن کٹ رہے ہیں، یہ زندگی یوں گزارنے اور دن یوں کاٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد ہے، جس مقصد کو حاصل کرنا ہے اس مقصد کو پہچاننا ہے۔ تو انسان اس معاشرے کی اکائی ہے، پھر اسی اکائی کو اگر ذرا آگے جا کر دیکھیں تو اس سے خاندان وجود میں آتا ہے،
اور خاندان کی جو بنیادی اینٹ ہے وہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو باتیں بتائی گئیں اس میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اہم تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ تمہارا خاندان۔ خاندان میں کہا کہ اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کا حق، لیکن والدین سے پہلے اگر ذرا سا غور کریں تو والدین کا رشتہ وجود میں آتا ہے ایک اور رشتے کی بنیاد پر، جو اس دنیا کا سب سے قدیم رشتہ ہے، وہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ۔ آج رشتے بکھر رہے ہیں، سماج کا تانا بانا ڈھیلا پڑ رہا ہے، معاشرے کے اندر خاندان بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جوڑ بند ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ یہ بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، لہٰذا ہمیں پلٹ کے آنا ہے، اس لیے کہ ایک مثالی کردار اسلام کا مطلوبہ انسان، پھر انسان سے ایک قدم آگے بڑھیں تو اسلام کا مطلوبہ خاندان، پھر اور اگر آگے بڑھ جائیں تو اسلام کا مطلوبہ معاشرہ۔ یہ ہے وہ قدم جو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ مگر یہ پہلا ہی مرحلہ وہ ہے کہ جس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہو، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس میں نشانیاں ہیں؟ یہ سورہ روم ہے جس کی 21ویں آیہ کریمہ ہے کہ اللہ نے قرار دیا، جوڑا قرار دیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا قرار دیا۔ اور کیوں قرار دیا؟ مقصد اس کا کیا؟ تاکہ تم سکون پا سکو۔ سکون، مودت اور رحمت یہ ماں حاصل ہیں اس رشتے کے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا پہلی ہی تقریر میں کہ جب روح نکل جاتی ہے کسی چیز سے اور صرف جسم باقی رہ جاتا ہے تو پھر اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس جسم میں تو تعفن پیدا ہوتا ہے، وہ جسم تو دفنانے کے لائق ہوتا ہے۔ ہر چیز کی روح نکل گئی، آج صرف ہمارے سامنے جسم باقی ہے، لہٰذا یہ پریشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ساری عبادات کی ایک روح ہے، ہر عبادت کی روح، پھر مجموعی طور پر تمام عبادات کی روح۔ تمام عبادات کی روح کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، تو بندہ بن کے حاضر ہونا، مجرم بن کے حاضر نہ ہونا۔ یہ ہے تمام عبادات کی روح، اور ان میں سے ہر عبادت کی ایک روح ہے جسے میں عرض کر چکا۔ نماز، مقصد نماز کیا؟ کہ تمہیں برائیوں سے بچائے گی۔ روزہ، مقصد کیا؟ لعلکم تتقون۔ حج، مقصد کیا؟ کہ تم جاؤ اور وہاں سے وہ کردار لے کر آؤ کہ جو تمہاری عملی زندگی میں کام آ سکیں۔ اسی طرح یہ رشتہ جو شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہے، جو انسانی رشتوں میں سب سے قدیم رشتہ ہے، جو آج بہت کمزور ہو گیا، سارے رشتے کمزور ہو گئے، لیکن باقی سارے رشتوں کی کمزوری کا اصل سبب اسی رشتے کا کمزور ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ رشتہ مضبوط رہے گا تو سارے رشتے مضبوط رہیں گے، اگر یہ ڈھیلا پڑ جائے گا تو سب کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں اسی رشتے کی وجہ سے، لہذا بتایا گیا کہ پہلے اس رشتے کو قائم کرنے سے پہلے ذرا یہ تو معلوم کر لو کہ یہ رشتہ ہے کیا جس کو اللہ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ اللہ نشانی بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ، اس کا جوڑنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اس نے جوڑے بنائے ہیں، یہ خاندان وجود میں آئے، یہ آگے بڑھے، اور پھر ایک معاشرہ صالح اور نیک معاشرہ وجود میں آ جائے۔ مگر کب؟ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ اس رشتے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد جنسی تلذذ حاصل کرنا محض نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ایک اسکیم ہے، ایک منصوبہ ہے جس کے اوپر عمل ہونا ہے کہ شوہر اور زوجہ قریب آئیں، اس کے نتیجے میں یہ خاندان کا ادارہ آگے بڑھے اور پھر معاشرہ وجود میں آئے۔ اللہ حقیقی رب ہے، مگر والدین مجازی رب ہیں اولاد کے پیدا ہونے کے لیے، لہٰذا
اس رشتے کا جڑنا جنسی تلذذ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا ایک ادارہ ہے جو قائم ہو رہا ہے۔ اور کسی بھی عبادت کے ادارے میں اگر روح باقی رہتی ہے تو پھر اس میں روحانیت، نورانیت اور عبادت اور ساری برکتیں اور سارے انعامات حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آج اس رشتے کے اندر وہ ساری خوبیاں باقی نہیں ہیں، اگر سکون نہیں مل رہا، اگر مودت نہیں رہ گئی، اگر رحمت نہیں رہ گئی، تو پھر توجہ کرنی پڑے گی کہ جیسے نماز اگر صرف نماز کی شکل رہ جائے اور روح نہ ہو تو نماز سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اگر صرف روزے کی شکل رہ جائے کہ بھوکا اور پیاسا ہے اور روح نہ ہو تو پھر وہ فاقہ تو ہو سکتا ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس رشتے کا قائم کرنا اگر صرف ظاہری باتوں کی بنیاد پر ہو تو پھر یہ عبادت نہیں بنتا، اس لیے کہ روح رخصت ہو جاتی ہے، اور جب روح رخصت ہو جائے تو پھر نہ مودت ہوگی، نہ رحمت ہوگی، نہ عبادت ہوگی، نہ سکون حاصل ہوگا۔ ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس رشتے سے سکون نہ ملے، اس رشتے سے عبادت اور محبت اور مودت کا صلہ حاصل نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ تو اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے کیا قدرت کا نظام ہے کہ اس نے مرد و عورت کو ایک جیسا بنایا اجر کے اعتبار سے۔ نیک عمل تم بھی کرو، نیک عمل یہ بھی کریں گی، اللہ ان کا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ رسول کی ہدایت مرد کے لیے بھی ہے، رسول کی ہدایت عورت کے لیے بھی ہے۔ قرآن عورت کو بھی مخاطب کرتا ہے، قرآن مرد کو بھی مخاطب کرتا ہے۔ اللہ کی جنت عورت کے لیے بھی ہے، اللہ کی جنت مرد کے لیے بھی ہے۔ مرد اور عورت اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن چونکہ ایک رشتہ وجود میں آئے گا اور ان ماں کی آغوش اور باپ کی آغوش میں ایک فرق ہوگا کہ باپ اس کے اندر وہ قربانی دینے کا جذبہ، وہ تربیت کی صلاحیت نہیں ہو سکتی جو ماں کے اندر ہے، اس لیے کہ ماں کے اندر قدرت نے جذبات زیادہ رکھے ہیں، اور مرد کے اندر قدرت نے چونکہ اس کو باہر نکلنا ہے، چونکہ اس کو دنیا کے اندر محنت کر کے رزق حلال حاصل کرنا ہے، لہذا ایک کو ریشنل بنایا ہے، ایک کو ایموشنل بنایا ہے، تاکہ دونوں کے تعاون سے یہ ادارہ آگے بڑھ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں، یہ باپ اس کے اندر وہ ایموشنز بہت ایموشنل ہوتے ہیں، بعض والدین، بعض باپ بھی، لیکن پھر بھی ایک حد تک ماں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ باپ اگر بچے کو گود میں لے گا، پیار کرے گا، بچہ جتنی دیر مسکراتا رہے گا اس کو اپنی آغوش میں رکھ سکتا ہے، لیکن پھر کچھ دیر گزرے گی، اگر یہ رونے لگے گا تو اب باپ یا تو گھر سے اٹھ کے باہر چلا جائے گا یا ماں کو بلا کے کہے گا لو اس کو سنبھالو، یہ رو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں، وہ جذبات ماں والے جذبات جس کا نام ہی مامتا ہے، وہ کسی اور جگہ پائے ہی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ماں اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کیسے، اسی لیے روایات میں جہاں بھی مثال دی گئی کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرنے والا، وہاں ماں کی محبت کو مثال بنایا گیا، تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ ماں کی محبت خالص محبت ہے، پاکیزہ محبت ہے، دکھاوے سے پاک محبت، خود غرضی سے پاک محبت، بے پناہ محبت۔ انسان محبت کرتا ہے کسی سے تو کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے اس کی خوبیوں کو دیکھ کر، محبت کرتا ہے اس کے منصب کو دیکھ کر، محبت کرتا ہے اس سے اپنے فائدے کو دیکھ کر، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ کمالات کسی کے اندر دیکھیں، محبت پیدا ہو گئی، اگر خالص محبت ہوگی تو کمالات کی بنیاد پہ ہوگی، ورنہ خود غرضی کی بنیاد پر بھی ہمیں ان سے کوئی کام نکالنا ہے، چلو ان سے محبت کریں۔ لیکن ماں کی محبت وہ ہے کہ ابھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی گود میں ہے، اگر یہ خوبصورت ہو تب بھی محبت کرے گی، آپ کی نگاہ میں بدصورت ہو تب بھی ماں کی نگاہ میں اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماں وہ کمالات دیکھ کے محبت نہیں کرتی کہ یہ کل کو ڈاکٹر بننے والا اس لیے میں اس سے محبت کروں، وہ ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، ماں کی محبت خالص محبت ہے، لہذا اس کی مثال دی گئی۔ تو ایموشنز رکھے، ایموشنز زیادہ ہیں خاتون کے اندر، اس لیے کہ اس کی آغوش میں پروان چڑھ کے ایک مرد کامل، ایک مطلوب کردار سامنے آنا ہے جو معاشرے کے اندر، اسی لیے کہا گیا کہ اگر ایک مرد بگڑ گیا تو ایک فرد بگڑا، ایک عورت بگڑ گئی تو ایک پوری نسل بگڑ گئی۔ تو آج کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کا مسئلہ یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، یہ رشتہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، عورت اور مرد، شوہر اور زوجہ، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا، ان کی تو زمین اور آسمان ایک ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان ایک ہونے سے میری مراد کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں
کہ دو لوگ بالکل قریب قریب بھی اگر بیٹھے ہوئے ہوں اور درمیان میں ایک چادر کا پردہ بھی ہو جائے تو اس کا آسمان الگ ہو گیا، اس کا آسمان الگ ہو گیا، اس کی زمین الگ ہو گئی، اس کی زمین الگ ہو گئی، لیکن شوہر اور زوجہ وہ ہیں کہ ان کے درمیان تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی اور رشتہ ایسا نہیں ہے جو اس رشتے کی مثال پیش کر سکے۔ سارے رشتے اپنی جگہ پر ہیں، مگر یہ رشتہ، لہذا اسلام کا مطلوبہ کردار کون سے شوہر اور زوجہ ہوں گے کہ جو اس رشتے کی اس قربت کو برقرار رکھ سکیں، مودت اور رحمت حاصل ہو سکے اور واقعی گھر سکون کا مرکز بن جائے۔ وہ آج کیوں نہیں بن پا رہا؟ کیوں طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں؟ کیوں اتنی نا اتفاقیاں ہیں؟ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ سر عام تماشا بنا ہوا ہے؟ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ صاحب دیکھیے ابھی کل شادی ہوئی تھی، آج طلاق ہو گئی، سال بھر پہلے شادی ہوئی تھی، آج طلاق ہو گئی، 25 سال شادی کو گزر گئے، اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ یعنی عجیب بات ہے، ایک دو دن کے بعد، ہفتے کے بعد اگر یہ معاملات سامنے آئے، نا اتفاقیاں بڑھنے لگیں، مگر 25-30 سال کے بعد آپ کو یہ مناظر نظر آئیں گے۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی وہی ہے کہ ایک تو اس رشتے کو عبادت سمجھنا چھوڑ دیا کہ یہ عبادت کا ادارہ ہے جو قائم ہو رہا ہے، ورنہ کتنا قربت ہے جو اس رشتے کی بیان کی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بیوی، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس اگر یہیں پہ غور کر لیں، کیسی قربت ہے جو بیان کی گئی۔ گھر کے اندر گاڑی بھی موجود ہے، گھر کے اندر فرنیچر بھی موجود ہے، گھر کے اندر دوسری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن کوئی چیز اتنی قریب نہیں ہو سکتی جتنا لباس قریب ہے۔ لباس سے زیادہ قریب کچھ ہے ہی نہیں، لباس اتنا قریب۔ اور لباس کیا خوبصورت تشبیہ ہے، میں نے گزشتہ برس بھی یہ بات عرض کی تھی، لیکن آج ایک نئے زاویے سے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ موضوع ہے جس پر بار بار گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں رشتے بکھرتے ہیں؟ کیوں خاندان ٹوٹتے ہیں؟ کیوں یہ خلیج ہے جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیوں جذبات ہیں جن کی کوئی قدر نہیں رہ گئی؟ کیوں آخر بالکل سرد مہری ہے جس کا یہ معاشرہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے؟ خود غرضیاں بڑھ گئی ہیں، بس اپنا ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ تو کیوں ایسا ہے؟ اس پر غور، ورنہ لباس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہیں پر دو تین باتوں میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت توجہ سے اس کو سن لیں۔ پہلی چیز لباس کی یہ ہوتی ہے کہ لباس قریب ہوتا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ لباس سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ گاڑی ہے دور، مکان ہے دور، باقی چیزیں ہیں الگ، لباس قریب ہے۔ لہذا لباس سے تشبیہ دی گئی، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، لباس پہلے آتا ہے۔ باقی سب کچھ قربان کر دینا، مگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، ان ہار اور بندوں کی قیمت کیا ہے، ان کے لیے رشتہ قربان کر دیا جائے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ رشتے کو یہ سمجھ کر کہ کیوں آخر قرار دیا گیا، پھر آگے بڑھنا ہے، ادارہ ہے جو قائم۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز جہاں پر ہم غلطی کر دیتے ہیں، اب میں والدین سے مخاطب ہوں اور میں اولاد سے بھی مخاطب ہوں، بیک وقت دونوں سے بات کر رہا ہوں۔ غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ والدین اولاد کی وہ تربیت کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ یہ اپنے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے اچھے اور برے کا انتخاب کر سکے۔ انہیں یہ تو پتہ ہے میرے لیے کیریئر کون سا بہتر ہے، انہیں یہ تو معلوم ہے کہ میرے لیے کون سا منصب اختیار کرنا ہے، اس کمپنی میں جاؤں یا اس میں جاؤں، کہاں کا پیکیج بہتر ہے، اس کا انتخاب تو کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں اسلامی نقطۂ نظر سے انتخاب کرنے کا موقع آتا ہے وہاں یہ غلطی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر اگر شریک حیات کا انتخاب اپنی مرضی سے کریں، صرف لڑکا یا لڑکی پر چھوڑ دیا جائے، تو اکثر وہ غلطی کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے غلطی ہے، چونکہ تربیت کا فقدان ہے۔ اگر تربیت صحیح ہوتی تو یہ بالکل صحیح انتخاب کرتے۔ والدین کی طرف سے غلطی کیا ہے؟ والدین کی طرف سے غلطی یہ ہے کہ لباس انسان خود منتخب کرتا ہے، لباس انسان کی پسند کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے غلط فہمی نہ ہو، اس لیے دونوں طرف سے بات کو میں متوازن عرض کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ گفتگو ایک بیلنس گفتگو رہے، ان کا بھی حق معلوم ہو جائے، ان کا بھی حق پتہ چل جائے۔ انسان دکان پہ جاتا ہے، 50 تھان کھول کر کپڑے کے دکان والا پھیلا دیتا ہے اور بڑی تعریف کرتا ہے ہر ایک کی، ارے یہ دیکھیے یہ رنگ آپ کو بڑا سوٹ کرے گا،
یہ دیکھیے یہ کپڑا بہت ملائم ہے، اور یہ تو بہت ہی عمدہ ہے، اور یہ آپ پہ بہت پھب رہا ہے، لیکن وہ لاکھ تعریف کرتا رہے، انسان جو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے وہی منتخب کرتا ہے، اور جو کپڑا اس کو پسند ہوتا ہے پھر اس کو پہن کر اسے مزہ بھی آتا ہے۔ لہٰذا ایک غلطی والدین سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ اپنی اولاد کو یہ موقع نہیں دیتے کہ ان کی پسند کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ ان کی پسند کا لحاظ رکھنا، یہ کہا کہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے، لیکن کہا کہ میرے بھتیجے ہی سے شادی کرنی ہے، پڑھا لکھا وہ نہیں ہے اتنا، کوئی میچ نہیں ہے، لیکن کہا دادا ابا کا تمہارے یہی کہنا تھا، انہوں نے یہ بات بچپن میں کہی تھی، لہٰذا اگر ایسا ہو گیا تو دادا کی روح خوش ہو جائے گی۔ دادا کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کی روحوں کو ہمیشہ کے لیے کرب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جب وہ اس کے لیے موزوں ہے نہیں تو پھر کس طرح سے یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے؟ تو والدین خیال رکھیں اولاد کی پسند کا، اور اولاد کی تربیت ایسی کر دیں کہ اگر ان کی پسند کو شامل کر لیا جائے تو وہ بھی کبھی غلط انتخاب نہ کریں۔ ان کو بھی یہ خیال رکھنا ہے، اولاد کو بھی، کہ ہمارے والدین کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے، ہمارے والدین کا علم ہم سے زیادہ ہے۔ اگر علم میں دنیاوی اعتبار سے ہم آگے بھی بڑھ گئے تب بھی ماں اگر پڑھی لکھی نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے بس ماں ہونا کافی ہے، ماں ہونا کافی ہے۔ باپ اگر زیادہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو اس کی یہی کوالیفیکیشن بہت ہے کہ وہ باپ ہے۔ لہٰذا ان کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنی عقل اور اپنی منطق اور اپنے علم کی بات نہ کیجیے گا، تجربہ ان کا زیادہ ہے۔ دونوں کی بات رہ جائے وہ اسی وقت ممکن جب تربیت صحیح ہو جائے۔ دوسری چیز جو لباس کے اندر ہوتی ہے وہ یہ کہ لباس ساتر ہوتا ہے، لباس ڈھکنے والا ہوتا ہے، لباس عیب چھپانے والا ہوتا ہے۔ جب لباس پہنا ہوا ہے، اب نہیں معلوم کس کے جسم پہ داغ دھبے ہیں، کس کے جسم پر پھوڑا پھنسیاں ہیں، وہ سب چھپا لیا لباس نے۔ لباس کا کام ہی ہوتا ہے چھپا لینا۔ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ قرآن لباس کہہ رہا ہے، اور شوہر ہے کہ اس کو چین نہیں آتا جب تک زوجہ کی 10 غلطیاں اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر لے، زوجہ ہے اس کو قرار نہیں آتا جب تک شوہر اور اس کے خاندان والوں کی 10 باتیں اپنے گھر والوں سے شیئر کر کے غیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کہ عیب کو چھپانے کے بجائے ایک دوسرے کی بخیا ادھیڑنے پر لگے رہتے ہیں اور بخیا گری کا ہنر بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کر یہ فاصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو لباس ساتر ہوتا ہے۔ تیسری چیز لباس کے لیے اہم یہ ہے کہ لباس تنگ نہ ہو۔ اگر لباس تنگ ہوگا تو انسان پریشان رہتا ہے۔ لباس بہت ڈھیلا نہ ہو، اگر ڈھیلا ہوگا تب بھی انسان تماشا بن جاتا ہے، لوگ دیکھ کے ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ لہذا نہ بہت ڈھیلا ہو نہ بہت تنگ ہو، یہی خوبی ہے جو اسلام کے ایک مطلوب انسان میں ہونی چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ خاص طور پر اس رشتے میں مرد، کیا مطلب لباس بہت ڈھیلا نہ ہو اور بہت تنگ نہ ہو؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نہ بہت زیادہ فضول خرچ ہو نہ بہت زیادہ کنجوس ہو۔ اگر یہ بہت زیادہ فضول خرچ ہوا تب بھی گھر بنا نہیں رہ سکے گا۔ آگے سرد اور گرم حالات سب کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ پیسے کو اس اعتبار سے خرچ کیا جائے کہ جیسے ضرورت ہے۔ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں پر بخل نہ ہو، اور جہاں بچایا جا سکتا ہے وہاں فضول خرچی نہ ہو۔ یہ ہے لباس کی تیسری خوبی۔ چوتھی خوبی لباس کی یہ ہے کہ لباس انسان کا ہم عمر ہے۔ آپ دیکھیں جس دن سے انسان ہے اسی دن سے لباس بھی ہے۔ لہٰذا جناب آدم کے واقعات میں، جناب حوا کے واقعات میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہم برہنہ ہیں تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے چھپا لیا۔ یعنی لباس کی ضرورت اس وقت سے ہے اور اسی دن سے لباس چلتا چلا آ رہا ہے، تو اسی دن سے رشتہ بھی ہے اور اسی لیے لباس سے اس کو تشبیہ دی گئی۔ یہاں جو غلطی ہوتی ہے، اب غلطی کیا ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں جڑ گئے، شوہر اور زوجہ، تربیت کسی کی ہوئی نہیں، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کوئی تربیت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آپ سوچ کے بتائیے کوئی باپ آپ کو ایسا ملا ہو جس نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے یہ کہا ہو کہ بیٹا
میں تمہارا باپ ہوں، ایک دن تم بھی باپ بنو گے۔ جب تم باپ بنو اس سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اپنے تجربے سے کہ میں کیسا باپ رہا، اس لیے کہ جہاں جہاں مجھ سے لغزشیں ہو گئی وہاں تم سے لغزشیں نہ ہوں۔ دیکھو، شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں، تم کوشش کرنا تم سے یہ غلطیاں نہ ہوں۔ باپ ہونے کی حیثیت سے یہ کمیاں رہ گئیں، لہٰذا یہ تجربہ تو باپ بننے کے بعد ہی حاصل ہوگا، ابھی اس تجربے سے تم بہت دور ہو، لیکن میں اپنے تجربے کا نچوڑ تمہیں چند الفاظ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ قرآن سورہ لقمان میں جناب لقمان کی وصیتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور میں نے یہ عرض کی تھی کسی موقع پر بات اسی ون چینل سے کہ چونکہ اس دور میں، اس معاشرے میں جناب لقمان کی باتیں عرب دنیا کے اندر بڑی مشہور تھیں، جیسے آج بہت سے باتیں، بہت اقبال کے اشعار بڑے مشہور ہیں، غالب کے اشعار بڑے مشہور ہیں، اور کچھ انگریزی کے کوٹیشنز ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، تو انسان ان کو کوٹ کرتا ہے۔ جناب لقمان کا بہت زیادہ ذکر تھا، لہٰذا جناب لقمان ایک نیک انسان بھی تھے، نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے۔ ان کی باتوں کو کہ تم ان کی بہت باتیں کرتے ہو، آؤ دیکھو لقمان کیا کہتے ہیں اس کائنات کے بارے میں، کائنات کے خالق کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اس کو رکھ دیا گیا۔ تو جناب لقمان بار بار اپنے بیٹے کو کتنا محبت سے سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسی لیے تو سورہ رکھا گیا کہ یہ والدین کے لیے ہے کہ اس سورے سے تم پیغام لینا کہ کیسے تمہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ مگر کوئی ماں ایسی ہے جس نے اپنی بیٹی کو پاس بٹھا کے کہا ہو کہ بیٹا کل تم بھی ماں بنو گی، ماں بننا کیا ہوتا ہے، ماں بننے سے پہلے تمہیں اس گھر کے اندر ایک اچھی بہو اور ایک اچھی زوجہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ یہ تربیتیں نہیں ہوتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے انتخاب سلیکشن آف اسپاؤس کے وقت ہمارا معیار کیا تھا، ہم نے کس چیز کو معیار بنایا، یہ بہت ہی اہم ہے اسلام کا مطلوب انسان حاصل کرنے کے لیے، کہ ہم نے اس وقت کس چیز کو ترجیح دی۔ ترجیح دیتے بھی ہیں تو کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ دیکھیے، وہاں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں بھی ہم وہی معیار بناتے ہیں جو معاشرے کا معیار ہے، وہ معیار نہیں بناتے جو اسلام کا معیار ہے۔ ہمیں روایات بتاتی ہیں کہ عیسائی جب انتخاب کیا کرتے تھے تو ان کے لیے معیار تھا حسن، وہ حسن کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھتے تھے، بس خوبصورتی ہونی چاہیے۔ یہودی جب انتخاب کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے مال، بس مال ہے تو مال ساری عیب عیوب پر پردہ ڈال دے گا، باقی ساری چیزوں کا بدل ہو جائے گا، لیکن مال ضرور ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا کہ انتخاب کرتے وقت تم اپنے معیار کو یہود و نصارہ جیسا نہ رکھنا، بلکہ جب تم انتخاب کرو تو اب کچھ اور خوبیاں ہیں جن کو پیغمبر نے بیان کیا کہ کیا دیکھنا، اس میں بنیادی خوبی کردار دیکھنا، کردار دیکھنا۔ کردار، آج کردار دیکھا جاتا ہے، ہم بھی جب تلاش کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا دیکھتے ہیں، وہی معاشرے کے معیارات۔ جو نیک والدین، دیندار والدین بھی جو چیز تلاش کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشے کا عادی تو نہیں ہے، زیادہ غصہ تو نہیں کرتا، بس یہیں پر بات رک جاتی ہے۔ کھاتے پیتے گھر کا ہے، اچھا ہے دونوں کے لیے، اگر لڑکی کے لیے دیکھا جا رہا ہو تب بھی یہی باتیں دیکھی جاتی ہیں، لڑکے کے لیے دیکھا جا رہا ہو تب بھی بس تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ یہ معلوم کیا گیا ہو کہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، اللہ کے حکم کی کتنی تعمیل کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ اس پر تحقیق کی گئی ہو کہ ان کے پاس مال دنیا میں سے بہت ہے، لیکن یہ مال جمع کیسے ہوا؟ رشوت تو نہیں لیتے، حرام راستے سے جمع تو نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا؟ یہ باتیں ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ تو معیار ہم نے بھی وہی بنا لیا جو غیروں کا معیار ہے، تو ہمارے یہاں بھی وہی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو غیروں کے یہاں خرابیاں ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کو دیکھیے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے یہاں معاشرہ اسلام پر حکومت کر رہا ہے یا اسلام معاشرے پر حکومت کر رہا ہے۔ کم سے کم اپنے گھر کی حد تک تو ہم یہ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں دین کو دنیا پر ترجیح دے رہے ہیں یا دنیا کو دین پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اگر دو رشتے سامنے ہوں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں ہیں سامنے، ایک کے اندر
کوالیفیکیشن اس کی یہ ہے کہ بہت دیندار ہے مگر اس کی سیلری کم ہے، دوسرا دیندار نہیں ہے مگر اس کا سیلری پیکیج بہت زیادہ ہے، مجھے بتائیے آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ کیا دینداری تو بعد میں پیدا ہوتی رہے گی، سب ایسے ہی ہوتے ہیں جوانی میں، بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ پیکیج اچھا ہے، بچی آرام سے رہے گی، لہٰذا اسی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نتیجہ وہی ہوتا ہے، وہی بات جو میں نے کہی کہ مال ایسا دنیا کو پیش کرتا ہے شیطان بنا کر کہ اس کے بعد بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، رحمان کیا ہم سے چاہتا ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جہاں ساری باتوں کی تاکید فرمائی وہاں کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور یاد رکھنا تم نے اللہ کو گواہ بنا کر اس کا ہاتھ تھاما ہے، لہذا ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا۔ یہ پیغام ہے پیغمبر اکرم کا، یہ پیغام ہے قرآن کا کہ یہ سکون کا مرکز بنایا جا رہا ہے، یہ مودت اور رحمت ہے جو اس رشتے کی شان ہے۔ اور شیطان، آپ نے روایات میں برابر اہل منبر سے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ شیطان کا تخت لگتا ہے سمندر پر، اور اس کے بعد جب اس کے شاگرد آتے ہیں تو وہ ان سے سوال کرتا ہے بتاؤ کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ کوئی کہتا ہے میں نے ایک طالب علم کو بگاڑ دیا، میں نے ایک مرد کو نشے کا عادی بنا دیا۔ یہ سنتا رہتا ہے بیٹھا ہوا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سب اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں اور یہ سنتا ہے۔ تب اس کا ایک شاگرد آ کے کہتا ہے میں نے شوہر اور زوجہ میں جدائی ڈال دی۔ یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور خوشی سے آگے بڑھ کے گرم جوشی سے اس کو گلے لگاتا ہے، تو ہی میرا سچا جانشین ہے، تو ہی میرا جانشین ہے، تو نے وہ کیا جو میں چاہتا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اسی بات سے ہوئی۔ تو یہ شیطان خوش ہوتا ہے جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے، اور رحمان کہتا ہے یہ رشتہ مضبوط رہے تاکہ یہ سکون کا مرکز قرار پائے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم رحمان کو خوش کرتے ہیں یا شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ بار بار توجہ کرنی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو وصیتیں کر رہی ہے، کچھ نصیحتیں، تربیت، اور کہہ رہی ہے اے میری بیٹی۔ یہ بیٹی کے لیے بھی بات ہے اور بیٹے کے لیے بھی ہے، چونکہ روایت میں بیٹی کی ہی وصیتیں ہیں جو ماں نے کی ہیں، لہذا وہ میں عرض کیے دے رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا اس سے مستثنا ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی باتیں ہیں۔ کہتی ہے میری بیٹی تجھے اپنے شوہر کے گھر جانا ہے، اور یہ تیرے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے، اس لیے کہ تجھے اپنے شوہر کے گھر جانے کے لیے 5 رشتوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ سب سے پہلا رشتہ اپنے والدین کا۔ تجھے والدین کو کتنی محبت کرتی ہیں بیٹیاں والدین سے، سب کرتے ہیں اولاد والدین سے، لیکن بیٹی کو تو چونکہ گھر چھوڑ کے ایک نئے گھر جانا ہے، لہٰذا وہی باپ جس کے ہاتھ کبھی اس کے لیے جھولا بنے ہوئے تھے آج اس کو چھوڑ کے جانا ہے، وہی ماں جس نے کتنی راتیں جاگ کر گزار دیں آج اس کو چھوڑ کے جانا ہے، لہذا بڑی قربانی ہے۔ کہا کہ تمہیں رشتوں کی قربانی، تجھے والدین کی پہلی قربانی ہے، کہ دوسری قربانی بھائی بہن کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ قربانی دینی پڑے گی۔ بھائی بہن انسان کی زندگی کے جو وہ دن ہوتے ہیں کہ جب وہ جانتا نہیں کہ دنیا میں کیا مکاریاں ہیں، دنیا میں کیا خود غرضیاں ہیں، اس وقت بالکل سادگی اور سچائی کے ساتھ بھائی بہن آپس میں رہتے ہیں، کیسی محبتیں ہوتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو سیکھتے ہیں، کتنی یادیں ہیں، کبھی یہ یادیں ذہن سے محو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ رشتہ ہے جس کی تجھے قربانی دینی ہے۔ تیسری تیری سہیلیاں ہیں، دوست وہ ہوتے ہیں کہ انسان جو اپنے بھائیوں سے بھی بات شیئر نہیں کر پاتا، جو والدین کے سامنے بھی نہیں کہہ پاتا، وہ دوستوں سے کہتا ہے۔ لڑکیاں سہیلیوں سے وہ باتیں کہتی ہیں۔ کہا کہ اپنی سہیلیوں کی قربانی، اس لیے کہ اب نیا رشتہ جڑا تو سارے رشتے یہ کٹ جائیں گے، برقرار تو رہیں گے لیکن وہ بات نہیں رہ سکتی۔ چوتھی قربانی گھر کی قربانی ہے۔ گھر، انسان کو اپنا گھر کتنا عزیز ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے گھر، یعنی گھر میں ہر چیز، ایک ایک چیز انسان پہچانے، یہ میرا تکیہ ہے، یہ میرے برتن ہے، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا بستر ہے۔ ہر چیز سے ایک وابستگی ہوتی ہے، قلبی وابستگی۔ جب جانا ہے تو اب اس گھر میں تم آؤ گی بھی تو میری بیٹی مہمان بن کے آؤ گی،
اب تو تمہارا گھر یہ رہے گا نہیں، دوسرا تمہارا. لہٰذا یہ پانچویں قربانی تجھے وطن کی قربانی دینی ہے. انسان کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہاں کے گلی کوچوں سے انسان محبت کرتا ہے. جو لوگ وطن سے دور رہ رہے ہیں ذرا ان سے معلوم کیجئے. میرے بہت سے عزیز ہیں جو اس ملک میں نہیں رہتے، چلے گئے، لیکن جب آتے ہیں یہاں پر، یعنی میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ یہاں کی مٹی کو شیشی میں بھر کے لے گئے، ایک اینٹ اٹھا کے اپنے سینے سے لگائی، مکان کی نکال کر جو ذرا ڈھیلی تھی اس کو سینے سے لگایا کہ اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ میری یہ یادگار رہے گی، میں اسے اپنی قبر میں دفن کرنے کی وصیت کروں گا، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کہاں پہ موت آ جائے. یہاں آنا تو اب واپس نصیب. تو بڑی محبت ہوتی ہے وطن سے. کوئی درخت ہے تو اس سے بھی یادیں وابستہ ہیں، گلی کوچوں سے یادیں وابستہ ہوتی ہیں انسان کی. کہ یہ تجھے چھوڑ کے جانا ہے. اور اس کے بعد جو بات کہی وہ بہت اہم ہے. ہر باپ اپنے بیٹے سے یہ بات کہے، ہر ماں اپنے بیٹے سے یہ بات کہے، ہر والدین اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائیں. کہا یہ 5 رشتوں کی قربانی دے کر تجھے ایک نئے گھر میں جانا ہے، تجھے وہاں جا کے قدم رکھنا ہے. اب دیکھیے مطلوبہ کردار اسلام کا کیسے حاصل ہوگا. کہ مگر میری بیٹی میری بات کو یاد رکھنا، ایک چھٹی قربانی بھی ہے جو تجھے دینی پڑے گی، اور اگر تو نے وہ قربانی نہ دی تو یہ 5 قربانیاں بیکار ہو جائیں گی. وہ ہے اپنی انا کی قربانی، اپنی ایگو کی قربانی. اے میری بچی، جب تو اس جگہ جائے جو تیرے لیے نئی ہو تو وہاں بہت سے ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں تیری انا تجھ سے کہے گی کہ تو دوسروں کے سامنے کھڑی ہو جا جواب دینے کے لیے، لیکن یاد رکھنا کہ تو کتنی قربانیاں دے کے آئی ہے. ان قربانیوں کو رائے گا نہ جانے دینا، اس لیے کہ قربانیاں یہ صرف تو نے نہیں دی، والدین بھی تو قربانی دے رہے ہیں کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھیج رہے ہیں، بھائی بہن بھی تو قربانی دے رہے ہیں کہ اپنی بہن کو رخصت کر رہے ہیں. لہٰذا اس قربانی کو ضرور دے دینا. یہ ایک ماں کی وصیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے. ٹکراتا کیوں ہے انسان؟ ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے انا کی بنیاد پر. تکبر ہے، ایک اپنا تکبر ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، لہذا ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ جو گھر آج جوڑ بند ڈھیلے نظر آ رہے ہیں، یہ درد مندانہ اپیل ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ گزارش ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس پہ غور کیجئے، اس پہ غور کیجئے. یہ غیروں کی چیزیں ہمارے یہاں سے کہاں آ گئیں؟ کہاں گیا وہ رشتوں کا احترام؟ کہاں گئے وہ جذبات؟ کہاں گئی وہ گرم جوشیاں؟ کہاں گیا وہ قربانی کا جذبہ؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ ان کو اپنے شوہر ہونے کا غرور ہے کہ ہم شوہر ہیں. ارے شوہر ہو، فرعون تو نہیں ہو، فرعون تو نہ بنو. کم سے کم تمہیں اس کے جذبات کا احترام رکھنا ہے. لباس جو میں نے عرض کیا، جب اس حقیقت کو انسان سمجھ لے کہ لباس کسے کہتے ہیں اور لباس کے کیا حقوق ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پریشانیاں نہیں ہوں گی. اسی ایگو میں، اسی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اب ہوتا یہ ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تو میں اب اس کو 10 گنا بڑھ کر یہ کہوں گا، لہذا وہ باتیں دوسروں کے سامنے آ جاتی ہیں. اس قربت کو، اختلافات سب میں ہوتے ہیں، باتیں ایسی ہوتی ہیں، مگر بیٹھ کر محبت کے ساتھ گفتگو کر کے، خفا بھی ہونا. دیکھیے یہ اگر ایسا ہو جائے کہ بالکل کوئی کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہو تو اس کا مطلب پھر وہ رشتہ صحیح نہیں چل رہا. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے جب 2 مرتبہ شکایت کی جائے اور شکایت سننے والا کوئی نہ ہو تو پھر اس کے بعد اپنے ہونٹوں کو سی لیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ شکایت ختم ہو گئی. اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ سے 2-3 مرتبہ شکایت کرنے کے بعد شکایت کرنا بند کر دے، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے اس طرح کی گفتگو کرنا بند کر دے، تو سمجھیے کہ یہ رشتہ بس نبھایا جا رہا ہے، اس کے اندر وہ بات باقی نہیں رہ گئی. اس لیے کہ جہاں کھل کے ایک دوسرے سے بات کہہ سکیں، کھل کے شکایتیں کر سکیں، یہ سینے کے اندر گھٹن نہ ہو. ایک گھٹن کے ماحول میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی. لہذا اسلام ہم سے یہی تقاضا کر رہا ہے اور یہی بار بار کہہ رہا ہے. عبادت اس کو قرار دو. کہا ایک شوہر اور زوجہ جب آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ یہ وقت ضائع جا رہا ہے، بلکہ ان کا یہ بات چیت کرنے کا جتنا وقت بھی ہے یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. ایک شوہر اگر اپنی زوجہ کے لیے اور زوجہ اپنے شوہر کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتی ہے
تو یہ تحفہ صدقہ ہے. شوہر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے تو یہ اس کا اجر کیا ہے؟ وہ بیوی کے لیے تحفہ نہیں لے کر آیا، بلکہ اس کا اجر یہ ہے کہ جیسے وہ کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس مال لے کر پہنچا ہو، اس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، کسی غریب کی مدد کی ہو، کسی خاندان کو سہارا دیا ہو، یہ ہے اجر و ثواب. اور پھر اب آگے بڑھے گا معاملہ. تو اب ان رشتوں کے نتیجے میں دوسرے رشتے وجود میں آئیں گے. زیادہ وقت تو نہیں رہا کیونکہ میں بہت پھیلا کے بات کو عرض کروں، لیکن بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز ہم سکھاتے ہیں، لہذا یہ بھی. اب اس میں زیادہ ٹکراؤ آج آپ دیکھیں، اسٹڈی کریں تو کیا ہوتا ہے، دو باتیں ہوتی ہیں. کہا صاحب وہ لڑکا تو بہت اچھا ہے، ہمارا داماد بہت اچھا ہے، لیکن ان کی مدر وہ بڑی کنٹرولنگ مدر ہے، اس وجہ سے پریشانی پیدا ہو رہی ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ میڈیا نے رشتوں کا ڈسٹورشن ایسا کر دیا اس طرح کہ اب ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دن رات جو بچے بچیاں یہ دیکھتے ہوئے جوان ہوئے ہوں، مختلف قسم کے ڈراموں میں، مختلف قسم کی گفتگو میں، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر کہ ساس بہو کے خلاف سازش کر رہی ہے، نند بھاوج کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو مارنے تک کی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں. تو یہ ماحول جب دیکھتے ہوئے جوان ہوں گے تو پھر ان کے لیے ان رشتوں کا کیا احترام رہ جائے گا. ورنہ مولا فرماتے ہیں، غالباً امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے شاید شارٹ سینگس میں موجود ہیں کہ جس میں مولا نے کہا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، 3 باپ. ایک وہ جو تمہارا باپ ہے جس کے تم بیٹے ہو، دوسرا تمہاری شریک حیات کا باپ، وہ بھی تمہارا باپ ہے، اور تیسرا وہ استاد کہ جس نے تمہاری اندر کی شخصیت کو نکھار کر سنوار کر تمہیں ایک انسان بنا دیا. یہ 3 باپ ہیں، لہذا ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے. یہ بھول جاتے ہیں ہم گفتگو کرتے وقت کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زوجہ یہ بھول جاتی ہے کہ جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ میرے شوہر کی والدہ ہے، اور شوہر یہ بھول جاتا ہے کہ جن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یہ میری بیوی کے والدین ہیں. بس جب ان کو ایک دوسرے کے والدین کو اپنا والدین سمجھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس طرح کی گفتگو نہیں ہو سکتی. اور یہی چاہتا ہے اسلام کہ ایسا. اچھا اس بات کو مکمل کر دوں اور بات آگے بڑھے گی، کل کی گفتگو میں جاری رہے گی ابھی، کہ یہ جو کنٹرولنگ مدرس کا مسئلہ ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بات کیا ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ اندازہ کیجئے کہ ہماری خواتین کس ماحول میں پرورش انہوں نے پائی ہے، ان کے حالات کیا رہے ہیں. بدقسمتی سے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، غیر معاشروں سے متاثر ہو کر کسی اسلامی خاندان میں بھی، مسلمان گھرانے میں بھی جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں، اس کی ماں کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی. وہی زمانہ جاہلیت کی باتیں کہ بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، جس کو ائمہ ٹوکتے ہوئے نظر آتے ہیں. باتیں قرآن نے تصویریں کھینچی ہیں، ان کو دہرانا نہیں ہے. تو اب اسے ہر لمحہ یہ احساس دلایا جاتا ہے تم بیٹی ہو، تم مصیبت ہو، تم کیوں پیدا ہو گئی، تم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو، تم کو نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا، بیٹے کی ضرورت تھی. اور انہی تانوں کو سن کر، انہی باتوں کو سن کر وہ بڑی ہوتی ہے، اور بڑے ہونے میں بھی اس کو یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ تم تو بیکار ہو، تمہارا وجود آخر کیوں ہے ہمارے لیے بوجھ ہو، باپ کے اوپر بوجھ، والدین کے اوپر بوجھ. یہ بوجھ کا یہ احساس لے کر وہ بڑی ہوتی ہے. جو ڈسکرمنیشن کیا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، ہوتا ہے بدقسمتی سے. جبکہ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، نعمت پہ حساب ہے، رحمت پہ ثواب ہے. بیٹی کو اگر پروان چڑھا دیا تو جنت میں پیغمبر کہہ رہے ہیں ایسے میرے ساتھ رہو گے کہ جیسے یہ 2 انگلیاں اس طرح
بیٹی کو پروان چڑھانے والا، اچھی تربیت کرنے والا، کہیں ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پروان چڑھا دیا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اتنا، اور عملی طور پر پیغمبر دکھا رہے ہیں کہ جناب فاطمہ تشریف لاتی ہیں تو نبی کریم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، بالوں کو سونگھتے ہیں، جسم کی خوشبو کو محسوس کر کے کہتے ہیں کہ مجھے سیب جنت کی خوشبو ہے جو فاطمہ سے آتی ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر جہاں بیٹیوں کو درگور کیا جاتا ہو، پیغمبر کی یہ سیرت، یہ پیغام تھا کہ سمجھو اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، اور بیٹی کو ورثہ دیا جو اس سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا، بیٹی کو رحمت قرار دیا، بیٹی کے لیے یہ کہا کہ اگر تحفہ لے کے آؤ تو پہلے بیٹی کو دو، اس کے بعد بیٹے کو دو۔ اتنی باتیں، مگر اس کے باوجود بھی وہی جہالت جو غیر مسلم معاشروں سے متاثر ہو کر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی ماحول میں بڑی ہوتی ہے، اور پھر جب اس کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے تو پھر تانے دیے جاتے ہیں، ارے یہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ ایسا رشتہ آ گیا، ورنہ تم اس لائق کہاں تھیں۔ اور پھر جب وہ اپنے سسرال میں آ جاتی ہے تو پھر یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہارا خاندان تو اس لائق نہیں تھا کہ ہم اسے اپنا لیتے، مگر بس یہ شکر خدا کرو اس بات پر کہ ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ اور وہاں بھی مسلسل اس کو یہی تانے، یہی باتیں، یہی گفتگو، تم نہ کسی لائق نہیں تھی، تم بیکار۔ اب اگر اس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہو جائے تو پھر وہی سائیکل ہے جو چلنے لگتی ہے، اور اگر اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو اب ذرا پہلی مرتبہ اس کی کوئی ویلیو ہے جو دنیا کے سامنے آتی ہے۔ اب اس بیٹے کی وجہ سے اس کی پوچھ ہے، سب اس کو پوچھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میری قدر کی گئی اس بیٹے کی وجہ سے، لہٰذا اب یہ ایک ایک لمحہ اس بیٹے کے ساتھ یہ چلنے لگتی ہے۔ اور پھر اگر بیٹی بھی ہو تو پھر وہی ڈسکرمنیشن یہ بھی کرنے لگتی ہے، جس کا دل دکھا ہوا ہو وہ آگے بھی لوگوں کو دکھ دیتا ہے، وہی ڈسکرمنیشن یہ بھی کرنے لگتی ہے۔ زیادہ اٹیچمنٹ بیٹے کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے مجھے عزت ملی، بھئی یہ ہے۔ اب جب اس بیٹے کی شادی کا موقع آتا ہے تو اس ماں کو جو نفسیاتی طور پر ان سارے حالات سے گزری ہے، اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ بیٹا جس کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھا گیا، آج یہ آنے والی بہو اس کو چھین لے گی، مجھ سے الگ کر دے گی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات سچ ہے، بعض مرتبہ یہ انسیکیورٹی کی فیلنگ کسی بھی ماں کو کنٹرولنگ بنا دیتی ہے۔ وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی ذمہ داری بیٹے کی ہے کہ وہ ماں کو بار بار یہ احساس دلائے، یہ بتائے، یہ کہے کہ آپ میری جنت ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، آپ کا جو میرا رشتہ ہے اس کو کوئی اس رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ احساس بار بار دلائے اور شامل کرے اسے ہر چیز میں۔ اور بہو کی ذمہ داری، دوسری ذمہ داری بیٹے کی یہ ہے کہ عام طور پر ایسی خواتین جو گھروں پہ رہتی ہیں ان کے پاس بہت زیادہ کام نہیں ہوتا، لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں، ان کو کوئی ٹاسک دے، کوئی مقصد دے، ان کا ایک شیڈیول بنائے، باقاعدہ طور پر ایک نظام الاوقات ہو کہ آپ کو اٹھ کے اتنی دیر تلاوت قرآن کرنی ہے، پھر آج فلاں چچی کے یہاں ملنے کے لیے چلی جائیے، آج فلاں پھپھو کے یہاں جائیے، اور پھر اس کے لیے ان کی سہولیات مہیا کرے تاکہ یہ ماحول کے اندر جو ایک تناؤ ہے گھر کے وہ ختم ہو جائے۔ تھوڑے دن گزریں گے اس کے بعد ساری چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ تھا ایک رخ، وقت تقریباً ختم ہوا جا رہا ہے، لیکن بس ایک بات اور عرض کر کے میں مصائب کی طرف آ جاؤں۔ دوسری طرف خرابی کہاں آتی ہے؟ ایک بیٹی اس کے برعکس ہے جو ایک دوسرے خاندان میں پروان چڑھی ہے، وہ ذرا سا ماڈرن خاندان ہے، وہاں ذرا بیٹی کی قدر کی جاتی ہے۔ اب وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ باپ کی لاڈلی ہے، وہاں یہ باپ کی پری ہے، لہٰذا اب اس کی ایک آواز پر سارا گھر دوڑ پڑتا ہے، اس کی ایک فرمائش کے لیے دن رات ایک کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے میں بھی کچھ ہوں۔ اگر وہاں صحیح طور پہ تربیت نہ کی جائے، اگر وہاں یہ نہ بتایا جائے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا گھر ہے، ہم تمہاری خواہشات کی قدر کرتے ہیں، ہم تمہاری باتوں کو پورا کرتے ہیں، مگر یاد رکھو انسان جب کہیں افسر اور ملازم ہوتا ہے تب بھی تو وہ خیال رکھتا ہے رشتوں کا، لہٰذا یہاں اگر صحیح تربیت نہ کی گئی کہ یہ سب ٹھیک ہے اور اسی ماحول کے ساتھ یہ دوسرے گھر میں آ گئی، تو اب جس کی ایک آواز پہ سب کھڑے ہو جاتے ہوں وہ یہاں آ کر بھی یہ چاہے گی میری ایک آواز پر سب کھڑے ہو جائیں۔
یہاں دوسرا ماحول ہے، دوسرا کلچر ہے، دوسرے حالات ہیں. یہاں شوہر اور زوجہ وہ فرق اپنی جگہ پر ہے. یہاں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. لہذا تربیت کی ضرورت ہے، بار بار تربیت کی ضرورت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. اور اگر اس حقیقت کو انسان پہچان جائے اور یہ یاد رہے کہ یہ گھر کا ادارہ یہ بھی اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے اور ہم اس منصوبے کا حصہ بن رہے ہیں، لہذا اس کو سکون کا مرکز قرار دینا ہے. قربانیوں سے خاندان چلتے ہیں، قربانیوں سے رشتے نبھتے ہیں. اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب قربانیاں وہ آ جاتی ہیں کہ جہاں رشتوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. رشتوں کو قربان، کسی چیز کے اوپر رشتوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر بات ایمان کی آ جائے، اگر بات امام وقت کی آ جائے، بات یہاں تک آ گئی تو عرض کیے دیتا ہوں. قاصد آیا ہے اور قاصد حسین نے آ کے اتنا کہا، حبیب تمہارے آقا نے بلایا ہے. حبیب گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا حبیب کون تھا؟ کہا آقا کا قاصد آیا. اچھا، فاطمہ کے لال نے خط لکھا ہے، تمہیں بلایا ہے. حبیب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ زوجہ کو آزمانے کے لیے. یہ گھر ہے سکون کے مرکز، یہ گھر ہے سکون کے مرکز. ہمارے سامنے ائمہ کی مثالیں تو ہیں ہی، لیکن اصحاب میں بھی آپ کو یہ مثالیں نظر آئیں گی. کہا میں سوچتا ہوں میں جا کے کیا کروں گا، بھائی اتنا سننا تھا. یہ مومنہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے کہا حبیب لو میری چادر تم اوڑھ لو، اپنی تلوار مجھے دے دو. فاطمہ کا لال بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں جا کے کیا کروں گا. بس ایک مرتبہ کتنا خوش ہوا ہوگا حبیب کا دل. حبیب آگے بڑھے، اے مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا یہ ہو سکتا ہے فرزند رسول بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ اور اب حبیب ہیں کہ جنہوں نے کربلا کا رخ کیا. یہ ہے رشتہ. دنیا رشتوں کو پہچانے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، بچپن کی دوستی ہے. اور یہ پہچاننا کہ یہ امام ہے، میں ماموم ہوں. پہنچے حبیب، ادھر دشمنوں کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جناب زینب بار بار پوچھتی ہے میرے بھائی کا کوئی مددگار آیا کہ نہیں آیا. بس ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ فضہ ذرا دیکھ تو صحیح کون آیا ہے. فضہ نے آ کے کہا آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. میں اتنا سننا تھا کہ فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دے. حبیب جانتے ہیں کہ زینب کے سلام کی قدر قیمت کیا ہے. میں جیسے ہی کہا کہ آپ فاطمہ کی بیٹیاں سلام کہلا رہی ہیں، خاک پہ بیٹھ گئے، اپنا ماما زمین پہ پٹخ دیا، اپنے سر کو پیٹ کے کہا ہائے غلاموں کی یہ قدر و قیمت کہ شہزادیاں سلام کہلائیں. اور اس کے بعد مرد فقیہ، رجل فقیہ کہا ہے آقا نے. لہذا اب وہ وقت آیا کہ حبیب گئے ہیں کہ اتنی مہلت دے دو کہ آقا نماز پڑھ لیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ظالم نے جو جواب دیا وہ میں نقل نہیں کر سکتا، مگر بھائی یہ کہا اتنی گستاخی کے ساتھ کہا کہ نماز کب قبول ہوگی ان کی. بس ایک مرتبہ حبیب کو جلال آیا. حبیب رجل فقیہ ہیں، جانتے ہیں کہ اس گستاخی کے بعد اب نماز وہاں ہوتی رہے، مگر یہاں میں ان کے نانا کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا. لہذا تلوار نکالی، کچھ لوگوں کو لے کے میدان میں آ گئے. جنگ شروع ہوئی، فوجوں نے حملہ کر دیا. ادھر حملہ ہوا تو گھبرا کے کچھ کنیزیں خیموں سے نکل آئیں. حبیب کی نگاہ پڑی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور آگے کہا ارے یہ تم نے کیا کیا؟ اے کنیزوں یہ تم نے کیا کیا؟ تم خاندان اہل بیت کی کنیزیں ہو، ابھی ہم زندہ ہیں، تم باہر کیوں نکل آئی؟ جاؤ واپس اندر جاؤ، اور خبردار جب تک ہم زندہ ہیں باہر نہ نکلنا. میں کہوں گا اے حبیب تمہیں کنیزوں کا نکلنا برداشت نہیں. اے حبیب ذرا کربلا کی شام غریبہ میں آ جانا، ذرا شہادت حسین کے بعد دیکھ لینا. خیمے جل چکے ہیں، ساری بیویاں زیر آسمان ہیں. لیجئے ختم ہوئی گفتگو، کربلا کا مرحلہ گزر گیا. قافلہ کوفے پہنچا، سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہیں. اسی وقت جب کوفے والے نکلے دیکھنے کے لیے
ایک بچہ ہے، بچہ کیا 13-14 سال کا سن لکھا ہے، وہ آگے آیا، اس نے دیکھا نیزوں پہ سر ہے، اب جو ایک سر پہ نظر پڑی تڑپ گیا، ارے یہ تو میرے بابا کا سر ہے، یہ آنے والا کون ہے؟ حبیب کا بیٹا قاسم آ کے حسین ابن نمیر سے کہا یہ سر مجھے دے دے، یہ میرے بابا کا سر ہے، میں خاک کو صاف کروں گا، میں چہرے کو دھلاؤں گا، مگر اس ظالم نے نہ دیا۔ ساتھ چلتا رہا، ایک موقع وہ آیا کہ اس نے سر لے لیا اور سر لے کے یہ کہتا ہوا چلا جن کے وارث زندہ ہوں ان کے سر نیزے پہ بلند نہیں کیے جاتے۔ میں کہوں گا قاسم یہ جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ سید سجاد کے کانوں تک یہ جملہ پہنچ جائے گا، جس کے بابا کا سر نو کے سنا پہ ہے، چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں، ہاتھوں میں زنجیر، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔